ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اور کل بروز قیامت اسے اللہ تبارک و تعالی شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک موقع پر حاضر ہوا تو اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی و اوجز، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کچھ تعلیم فرمائیے، نصیحت کیجئے، لیکن وہ جو نصیحت ہے وہ مختصر ہونی چاہیے۔ پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سی باتیں نہ تو مجھے یاد رہ پائیں گی اور نہ میں ان سب کے اوپر عمل کر پاؤں گا، اس لیے مجھے چند ایک باتیں ایسی بتا دیجئے کہ جس سے میرے دونوں جہان میں بہتری ہو جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھے کامیابی کے راستے مل جائیں اور میں درست وے پر چلنا شروع ہو جاؤں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، فرمایا جب تم اپنی نماز میں کھڑے ہو تو رخصت ہونے والے کسی نماز پڑھو، یعنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، اور ممکن ہے اگلی نماز کا وقت آنے سے پہلے ہی میرا اس دنیا کے ساتھ جو ایک ریلیشن، ایک تعلق ہے، وہ ختم ہو جائے اور میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی نماز کہ جس کے بارے میں اسے پتا ہوگا کہ اب میری زندگی نہیں ہے، انسان بڑے دل لگا کے پڑھے گا، اچھے طریقے سے جیسی نماز پڑھنی چاہیے ویسا انداز قائم کرے گا اور نماز اس کے مطابق پڑھے گا۔ اس میں جواز کی، قبول کی جو شرطیں ہیں وہ خوب جمع کرے گا۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ما سوی اللہ کو چھوڑ کر، یعنی جو اللہ کے علاوہ ہیں ان سب کو چھوڑ کر اور سب سے ودا ہو کر، سب سے رخصت ہو کر صرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف دل لگا کر نماز پڑھو۔
یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ بندہ نماز کے جتنے احکام ہیں وہ اس نماز میں اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، اس کے مطابق یہ اپنی نماز کو ادا کرے۔ اور دوسری بات فرمایا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْ، کوئی ایسی بات نہ کر کہ جس پر کل تجھے معذرت کرنی پڑے۔ بہت پیاری نصیحت فرمائی۔ شارحین حدیث نے اس مقام پر حدیث مبارک کے اس جز پر کلام کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت جامع نصیحت، یعنی اکثر خاموش رہا کرو، اگر بات کرنی بھی پڑے تو اچھی بات کرو، کسی کے دل کو دکھانے والی بات نہ کرو کہ اس سے بعد میں آپ کو معافی مانگنی پڑے، کہ انسان کو احساس تو ہو ہی جاتا ہے بعد میں، اور عام طور پہ اگر اسے احساس نہ بھی ہو تو کوئی احساس دلانے والا اس کے سامنے آ جاتا ہے، وہ اسے احساس دلا دیتا ہے، بعد میں پشیمانی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، پھر ایکسکیوز کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا اس سے پہلے کہ تمہیں وہاں جا کر معذرت کرنی پڑے، تم پہلے ہی سوچ کر کلام کرو۔ اور فرمایا خاموش رہنا صدہا گناہوں سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ یا اس حدیث مبارک کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ گناہ کی بات نہ بولو جس سے بعد میں تمہیں توبہ کرنی پڑے۔ تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، بولنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں تڑ تڑ بولتے رہتے ہیں، ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ سامنے والے کے کان کھا جاتے ہیں، یعنی اتنی گفتگو کہ انسان بیزار ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بیٹھتا نہیں ہے، اور اگر اسے دیکھ لے تو فوراً کہیں نہ کہیں آگے پیچھے ہو جاتا ہے تاکہ اس شخص کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہو، کیونکہ یہ بولتا بہت ہے، باتونی شخص ہے۔ تو باتونی جو بندہ ہوتا ہے اس سے لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان کم بولے، من سامتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ ہمارے علماء صلحاء آپ کا انداز یہی ہے، اللہ کے نیک بندوں کا انداز یہی ہوتا ہے کہ وہ بہت کم گو ہوتے ہیں، کم بولتے ہیں، اور جب بات کرتے ہیں تو انتہائی اچھی بات کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر یہی بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو اچھی بات کرے، ورنہ کیا ہے؟ فرمایا خاموش رہے۔ تو خاموشی میں عافیت ہے، انسان بہت سارے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اور حدیث مبارک میں تیسری نصیحت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، فرمایا وَأَجْمِعِ الْيَاسَ اما فی عید الناس، اور لوگوں کے مال سے امید نہ رکھ، یعنی لوگوں کے قبضے کی جو چیزیں ہیں ان سے پورے طور پر تو مایوس ہو جا، کسی کے مال کی طرف نظر نہ لگا، کسی کے مال کی امید اور لالچ نہ رکھ۔ تمہارا دل جو ہے اس سے غنی رہے گا کہ جب دوسروں کے مال سے تو بچے گا اور اپنا جو رب نے تمہیں دیا ہے اسی کی طرف اپنی نظر رکھے گا، تو فرمایا تمہارا دل کیا ہے؟ وہ غنی ہو جائے گا اور تمہیں کسی کی خوشامد بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ تینوں جو نصیحتیں ہیں انتہائی جامع ہیں، انتہائی جامع نصیحتوں کو قبول کر کے ہمیں اسے اپنے وجود پر اپلائی کرنا ہے، اور اس کے مطابق اگر زندگی گزارتے ہیں تو امید ہے کہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی سرخرو ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک احکام نماز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ پہلا جو سوال سلسلے میں شامل کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ استقبال قبلہ کرنا چاہیے، یہ استقبال قبلہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا کہ نماز میں قبلہ یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے کعبہ شریف کی طرف کھڑے ہونا، اس کو استقبال قبلہ کہتے ہیں، کہ ہماری توجہ کعبہ کی طرف ہو جائے، قبلہ شریف جس رخ میں ہے اس رخ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اسے استقبال قبلہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جو نماز میں سجدہ کرتے ہیں یا نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہے، اپنی آخرت کے لیے، اور نماز اللہ کا حکم ہے، یہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نہ کہ کعبہ کی یا قبلہ کی۔
ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، سجدہ جو ہے وہ کعبہ کو نہیں کر رہے، بلکہ کعبہ تو ایک جہت بتاتا ہے کہ آپ نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور جو سجدہ کیا جا رہا ہے، جو عبادت کی جا رہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں کہ قبلہ کو پہچاننے کی کیا کیا علامتیں ہیں، کیونکہ اگر ہم مکہ شریف میں ہوں اور حرم میں پہنچ جائیں، ذہن نصیب کہ وہاں پر جا کر نماز پڑھیں، تو قبلہ شریف تو بالکل سامنے ہے، تو سامنے قبلہ ہے اور نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم حرم شریف میں نہ ہوں، مکہ شریف میں نہ ہوں، تو ایسی صورت میں جب کہ ہم اپنے ملک میں ہیں، اپنے شہر میں ہیں، وہاں جب نماز پڑھتے ہیں تو قبلہ کی جہت کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ علماء نے اس کے چند ایک طریقے بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ شہروں اور بستیوں میں جو مساجد ہوتی ہیں، ان مساجد کا جو رخ ہے وہ بھی چونکہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، اسے دیکھ کر ہم اپنے گھروں میں قبلوں کا تعین کر سکتے ہیں۔ اور دوسری ایک اور صورت یہ ہے کہ آبادی سے باہر جو مسلمانوں کے قبرستان ہوتے ہیں، قبریں، ان قبروں کا جو سرحانہ ہے وہ عام طور پر شمال ہی کی جانب ہوا کرتا ہے، تو وہاں پر ہم قبروں کو دیکھ کر اس کے مطابق اپنے قبلے کی ڈائریکشن سیٹ کر سکتے ہیں۔ اور جنگلوں میں، دریاؤں میں چاند، سورج اور ستارے کہ ہمارے پاک و ہند کے جو اکثر شہر ہیں، ان میں جو قطبی تارہ ہوتا ہے یہ نمازی کے داہنے شانے کی طرف، داہنے شولڈر کی طرف آتا ہے، تو قبلہ پھر سامنے کی طرف ہوگا۔ یا پھر قبلہ پہچاننے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں جو لوگ ہیں ہم ان سے دریافت کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بھی اس کا طریقہ ہے، دعوت اسلامی کی ایپ، اس ایپ کے اندر آپ اگر دیکھیں گے قبلہ کی ڈائریکشن دی ہوئی ہے، اگر آپ کی لوکیشن اس موبائل کے اوپر سیٹ ہے کہ آپ کس جگہ پر ہیں، کس شہر میں ہیں، کس دیہات میں ہیں اور کس ملک میں ہیں، تو وہاں پر اگر آپ ڈائریکشن کو سیٹ کر کے نیٹ چل رہا ہو، جہاں قبلہ بنا ہوا ہے، اگر آپ اسے پریس کرتے ہیں تو فوراً جو ہے وہ آپ کی لوکیشن کے مطابق قبلہ کی ڈائریکشن جو ہے آپ کو سیٹ کر دے گا، اور اس کے مطابق پھر آپ نماز آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جہاں ہمیں کوئی صورت نہ مل رہی ہو، موبائل ایپ بھی موجود نہیں ہے، وہاں پر آبادی بھی نہیں ہے، مساجد بھی نظر نہیں آتی، تو پھر ہم کیا کریں؟ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر قبلہ کی شناخت مشکل ہو جائے، نہ پتہ چل سکے، نہ وہاں پر مسجدیں ہیں، نہ محرابیں ہیں، نہ چاند، سورج اور ستارے نکلے ہوئے ہیں، یا نکلے تو ہوئے ہیں لیکن ہمارے پاس ایسا نالج نہیں ہے جس کے ساتھ ہم یہ ڈائریکشن معلوم کر سکیں، تو فرمایا کہ ایسی صورت میں وہاں اگر کوئی بندہ ہو مسلمان جو وہاں کا رہنے والا ہے، اس سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا شخص بھی نہ ملے، سب کے سب مسافر ہیں، تو فرمایا وہاں پھر تحری کی جائے۔ یہ تحری کیا ہوتی ہے؟ تحری سوچ بچار کو کہتے ہیں، یعنی آپ تھوڑا غور و فکر کریں کہ قبلہ یہاں کس طرف ہو سکتا ہے۔ جہاں غور و فکر کرنے پر آپ کو ڈائریکشن سیٹ نظر آئے کہ اس طرف قبلہ ہوگا، اس طرف آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس بندے کے حق میں وہی قبلہ ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 4 افراد ہیں، چاروں نے تحری کی، چاروں نے سوچ بچار کی، اور سوچ بچار کرنے پر ہر ایک کی جو ڈائریکشن ہے اس کے مطابق بالکل جداگانہ آئی، کوئی مشرق کی طرف ہے، کوئی مغرب کی طرف ہے، کوئی شمال کی طرف ہے، کوئی جنوب کی طرف ہے، دیکھا دیکھی کسی کی طرف نہیں کر رہے، ہر ایک کی جو سمت قبلہ ہے وہ الگ سے ہی غور و فکر کے بعد متعین ہو رہی۔ تو ایسی صورت میں جس کی جو تحری کے بعد ڈائریکشن اسے سمجھ آ رہی ہے وہ اس کے مطابق نماز پڑھے گا، کسی دوسرے کے پیچھے نہیں لگے گا۔ اگر اس نے دوسرے کے پیچھے لگ کے نماز پڑھی، اگرچہ کہ وہی قبلہ کی ڈائریکشن درست ہوئی، تو تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہر کوئی اپنی اپنی تحری کرے گا، اور اپنی اپنی سوچ بچار کے بعد جو ڈائریکشن اس کے ذہن میں جچے اور اسے لگے کہ یہی ہوگی، اس کے مطابق نماز پڑھیں گے، اگرچہ اس طرف قبلہ نہ بھی ہوا تب بھی نماز ہو جائے گی۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسا شخص کہ جو بے تحری
یعنی سوچ بچار کیے بغیر نماز پڑھ رہا تھا تو کیا اس کی نماز ہو گئی؟ جس شخص کو قبلہ کی شناخت نہ ہو اگر وہ بغیر تحری کے نماز پڑھے گا، یعنی کسی کی طرف دیکھ کر پڑھ لی یا پھر اس نے سوچ بچار نہیں کی، بس مصلی بچھایا اور نماز پڑھ لی حالانکہ قبلے کی ڈائریکشن وہ نہیں تھی، یا اگرچہ وہ ہو بھی لیکن اس نے معلومات نہیں کی، تو فرمایا اس بندے کی نماز نہیں ہوگی اگرچہ کہ واقع میں اس نے قبلہ کی طرف ہی نماز پڑھی ہو۔ بعض دفعہ اس طرح اسٹیشنوں پر ہوتا ہے یا کسی دوسرے ملک میں جا کر ہوتا ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی بتانے والا نہیں ہے، یا لوگ تو ہیں لیکن جب ان سے پوچھیں تو سب مسلمان نہیں ہیں، یا وہاں پر نماز پڑھنے کا رواج نہیں تھا، اس وجہ سے مساجد نہیں تھی، قبروں کی ڈائریکشن مسلمانوں کی قبروں کی طرح نہیں تھی، تو ایسی صورت میں وہاں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، تو تحری کرنا ضروری، سوچ بچار کرنا ضروری۔ سوچ بچار کے بغیر نماز پڑھیں گے تو نہیں ہوگی، اگر سوچ بچار کے بعد پڑھیں گے اگرچہ کہ قبلہ کی ڈائریکشن غلط ہی ہوئی تب بھی نماز ہو جائے گی۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے ایک وہ شخص کہ جو قبلہ کی طرف منہ کرنے سے عاجز آ جائے اور نماز بھی اس نے پڑھنی ہے، مثال کے طور پہ ایسا بیمار ہے، ایسا مریض ہے کہ وہ اپنی ڈائریکشن کو خود تبدیل نہیں کر سکتا، وہ حرکات و سکنات نہیں کر سکتا، ایک چارپائی پر ایک بیڈ پر لیٹا ہوا ہے، اب مجبور ہے، کیا کرے؟ تو فرمایا ایسی جگہ پر اسے نماز کس طرح پڑھنی چاہیے؟ فقہا نے اپنی کتابوں کے اندر اس مسئلے کو بھی ذکر کیا ہے۔ فرمایا جو شخص استقبال قبلہ سے عاجز ہو جائے، مثال کے طور پہ مریض ہو اور اس میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ خود قبلے کا رخ کر سکے، اور وہاں کوئی ایسا بندہ موجود بھی نہیں ہے کہ جو اسے قبلے کی طرف منہ کروا دے اور یہ قبلے کی طرف یعنی اس جہت کی طرف نماز پڑھ لے کہ جس طرف قبلہ ہے، کیونکہ یہ تو استقبال قبلہ شرط ہے، تو فرمایا ایسا شخص جس رخ کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تبارک و تعالی تم سے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ انسان کو جو مکلف بنایا گیا ہے وہ اس کی طاقت کے مطابق ہے، کہ جب اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، خود ہو نہیں سکتا، ڈائریکشن لے نہیں سکتا، حرکت کر نہیں سکتا، اور ایسا موجود بھی نہیں ہے کہ جو اسے حرکت کروا دے اور قبلہ کی طرف اس کا رخ ہو جائے، تو اب یہ تو عاجز ہے، یہ مجبور ہے، تو جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ مزید چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ محمد وسیم اتاری، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ تھا، کسی نے کہا ہے کہ نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت میں اگر کسی نے کہکا لگایا یعنی کھلکھلا کر ہنسا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، نماز ٹوٹ جاتی ہے، حالانکہ ہم نے یہ سن رکھا ہے مسئلہ کہ اگر نمازی نے دوران نماز کہکا لگایا تو اس کا وضو اور نماز دونوں ٹوٹ جائیں گی، اس میں کیا حقیقت ہے؟ اس کا جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ سوال میں بیان کردہ دونوں مسئلے اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ تفسیر اس میں یہ ہے کہ رکوع اور سجود والی نماز میں کہکہا لگانے سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کھل کھلا کر ہنسا ہے، آواز سے ہنسا ہے، تو اس سے نماز بھی ٹوٹ گئی اور وضو بھی ٹوٹ گیا۔ اب دوبارہ وضو کرے گا اور پھر اس کے بعد آ کر نماز پڑھے گا۔ جبکہ سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ چونکہ یہ رکوع اور سجود والی نماز نہیں ہوتی، تو ان میں اگر کسی نے کہکہا لگایا ہے تو اس کی صرف نماز بریک ہوتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، البتہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ شارع اسلام ہیں، آپ قیاس کے مطابق حکم دیں یا خلاف قیاس حکم دیں، ہم پر لازم ہے سر تسلیم خم کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کا رسول دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔
ہمارا کام یہی ہے کہ جو حکم ہو اس کے مطابق ہم عمل کریں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہمیں قرآن نے دیا، آپ کی اتباع کا حکم بھی ہمیں قرآن پاک نے دیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ شارع اسلام ہے، قیاس کے مطابق حکم دیں یا خلاف قیاس حکم دیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم وہ کام کریں، ہم پر وہ نافذ ہے۔ لیکن فرق صرف یہ ہے کہ خلاف قیاس حکم فرمانے پر پھر شریعت کا ضابطہ یا اصول یہ ہے کہ وہ حکم اپنے مقام پر تو موجود رہے گا، یعنی جتنا کہا گیا اتنا تو کیا جائے گا، البتہ اس پر مزید نئے احکامات کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز میں کہا لگانے سے وضو ٹوٹنے کا حکم ارشاد فرمایا تو وہ رکوع اور سجود والی نماز تھی۔ حالانکہ حکم یہ ہے، قانون یہ ہے کہ وضو تب ٹوٹتا ہے جب جسم سے کوئی چیز نکلے، یعنی پیشاب، پخانہ، خون، کوئی اس طرح کا مسئلہ آ جائے، نجس چیز ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کہا لگانا کوئی ایسی نجس چیز تو ہے نہیں کہ جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹے، لیکن چونکہ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ خلاف قیاس ہے، اور ایسا حکم کہ جو کسی علت کے ساتھ معلل بھی نہیں ہے، اور اس کے اوپر فقہاء کا مزید احکامات کو قیاس کرنے پر اتفاق بھی نہیں ہے، تو پھر اپنی ہی جگہ اسے مقید کیا جائے گا۔ یعنی جس نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رکوع اور سجود والی چونکہ نماز تھی، اس لیے اسے اسی تک مقید کر دیا جائے گا، اور رکوع اور سجود والی نماز میں کہا لگا کر ہنسنے سے نماز بھی ٹوٹے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور جو نماز جنازہ ہے یا اس کے علاوہ سجدہ تلاوت ہے، یہ چونکہ رکوع و سجود والی نمازیں نہیں ہیں، اس وجہ سے ان میں وضو تو نہیں جائے گا، البتہ یہ نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ نماز کی بنا دوبارہ کرنی پڑے گی۔ تو اس مسئلے کو خوب دوبارہ سنیے اور یاد رکھیے تاکہ آپ کے حافظوں میں محفوظ ہو جائے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام مظہر رضا عطاری۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، تیمم کے دوران داڑھی کے خلال کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کا جواب عطا فرما دیں۔ دوران تیمم داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت ہے، کیا جائے گا تو انشاءاللہ سنت کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو یہ عمل پھر خلاف سنت ہوگا، گویا وہ سنت کے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام محمد عمران عطاری ہے، فیصل آباد سے میرا تعلق ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑنا کیسا ہے؟ درست طریقہ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر جب کہہ لی جاتی ہے تو ہاتھوں کو کھول دیا جائے، اور پھر اس کے بعد امام کی اتباع میں دونوں اطراف میں سلام پھیر دیا جائے، یہی درست طریقہ ہے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ وہاں باندھے جاتے ہیں کہ جہاں کوئی مخصوص ذکر کیا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، کچھ پڑھا جاتا ہے، یعنی مسنون ذکر ہوتا ہے، وہاں پر ہاتھ باندھے جاتے ہیں۔ چونکہ پہلی تکبیر نماز جنازہ میں جب کہی جاتی ہے تو ثنا پڑھی جاتی، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک ہوتا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد حاضر میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، چوتھی تکبیر کے بعد کوئی مسنون ذکر نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا ہاتھوں کو کھول دیا جائے۔ جیسا کہ عیدین کی جو زائد تکبیریں ہیں ان میں ہم ہاتھ کھول دیتے ہیں کیونکہ وہاں پر کوئی مسنون ذکر نہیں ہوتا، یعنی کچھ پڑھنا نہیں ہوتا۔ تو چونکہ نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر کے بعد کوئی مسنون ذکر نہیں ہے، یہاں پر کچھ پڑھنا نہیں، تو فقہاء نے لکھا کہ یہاں درست طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھوں کو کھول دیا جائے، پھر اس کے بعد دونوں اطراف میں پھر پہلے دائیں اور پھر بائیں سلام پھیر دیا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا گو ہیں اللہ کریم ہم سب کو یہ چند احکام انہیں یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔
हर इबादत से बरतर इबादत नमाज।